آپ نے پڑھا اس اللہ کے کلام میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ اس کے بعد ختم قرآن، ختم خواجگاہ ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، لہذا اس کا اہتمام کریں، قریب قریب آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ پئیں گے ایسے جام کو جس جام کے اندر ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور یہ چشمے جہاں چاہے ادھر کو بہا کے لے جائیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنی منتوں کو پورا پورا ادا کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن کی مصیبت بہت عام ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ بزبان حال یہ کہتے ہیں ہم لوگ تو آپ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے نہ تو کوئی بدلے کے طالب ہے نہ کسی شکریہ کے طالب ہے، ہم تو اپنے رب کی جانب سے مقررہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا معاملہ بڑا سخت ہے اور بڑا تلخ ہے۔ 5 منٹ کی ایک گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی۔ ماہ مبارک کے آخر ایام ہیں، میرے اور آپ میں جنت کی طلب زیادہ ہوگی، جنت کا شوق زیادہ ہوگا، تو ظاہری بات ہے ہم اور آپ اس جنت کو حاصل کرنے میں ان آخر دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ کوشش کر گزریں گے۔ جنت تو بہت بڑی بات ہے۔ ان الجنت لجزاء جزیل۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول آپ جو جنت بیان کرتے ہیں وہ جنت تو بہت بڑا بدلہ ہے۔ ان الجنت لجزاء جزیل، تو اس جنت کے متعدد حصے، ان میں سے ایک حصہ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اوپر کو مدرسہ چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آج کی تعلیم کا آخری دن ہے، اور پھر باقی جو 3 دن ہیں انشاءاللہ حسب معمول 15 منٹ کی تلاوت، اور اس کے بعد روزانہ اس طرح کی تفسیر ہوگی۔ ابھی تو چونکہ ہمیں ختم خواجگاہ بھی کرنا ہے، اس لیے 1-2 بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جنت کیسی، جنت کیسی، جنت کے ڈرنکس کیسے، اسے سمجھانے کے لیے میں ایک بہت بڑے اللہ والے کا حال میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ ادھر ماہ مبارک کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک میں ماہ مبارک کی تسبیح پڑھو جس میں جنت مانگو، اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا طالب ہوں، تو پہلے یہ تو سمجھے کہ جنت ہے کیا، جنت کی ایک ایک چیز کا حال کیا ہے۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی نور اللہ برکتہ، یہ زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے، آپ کے متعلق یہ ہے بڑے صاحب کرامات انسان تھے، بڑے صاحب کرامات انسان۔
اتنے صاحب کرامت انسان مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا محلہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں سے آپ مدرسے میں پڑھانے کے لیے نکلے، اتفاق کی بات آپ کے جیب سے 1 روپیہ یا 1 پیسہ نیچے کو گر گیا۔ ہاں، جس وقت یہ گرا آپ کو پتہ نہیں، اور اوپر کو بالا خانے پر جو ایک آدمی تھا، بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں اور ان کے پیسے نیچے کو گرے۔ یہ دیکھتا ہی رہا، حضرت تو چلے گئے۔ اب دن صبح کو پڑھایا، دوپہر کو پڑھایا، شام کو جب واپس ہونے لگے حضرت نور اللہ مرقدس، شام کو واپس ہونے لگے تو حضرت نے وہ اپنا روپیہ دیکھا، اپنا پیسہ دیکھا۔ پیسے ہی دیکھ کر حضرت جو ہے، چونکہ اپنا ہی تھا، حضرت کو پورا یقین تھا، جیب کو بھی ٹٹول چکے تھے، لہذا اسے لینے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا۔ حضرت نے اس کو لیا ہی تھا کہ اوپر سے وہ بندے خدا نیچے کو آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت عجیب سی بات ہے، میں نے صبح کو دیکھا تھا کہ آپ کے جیب سے یہ پیسہ نیچوں کو گرا اور کئی حضرات یہاں سے پاس ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی اللہ کے بندے نے اسے لینے کی ہمت نہیں کی، اور جب میں بھی اوپر سے لے کے نیچے کئی مرتبہ آیا اسے لینے کے لیے، ارادہ میرا برا نہیں تھا، لینے کے لیے میں آیا تاکہ میں اس کو حفاظت سے رکھ دوں، آپ جب واپس لوٹے تو میں واپس کر دوں، لیکن اوپر سے دیکھتا نیچے آتا تو غائب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، کیسے نظر آوے، پیسے تیرے تھوڑی تھے، پیسے تو میرے تھے، مالک کو نظر آوے، کسی اور کو تھوڑی نظر آوے۔ بڑے صاحب کرامات انسان تھے، اللہ ایسے حضرات کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے۔ لکھا ہے کہ مظاہر علوم سہارنپور میں ایک ایک دن میں 16 کتابیں پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ 16 سبق پڑھاتے تھے۔ ہم لوگ تو ایک کتاب پڑھا کے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 16 سبق پڑھاتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دین کی محنت کے لیے میدان شاملی میں آئے، اور جب دین کی محنت کے لیے میدان شاملی میں آئے، معاملہ ذرا کچھ گڑبڑ ہو چکا، حضرت کو بھاگنا پڑا۔ بھاگتے بھاگتے جنگل پہ پہنچے، جنگل میں ایک جھونپڑا تھا اور اس جھونپڑے کے اندر حضرت تشریف لے گئے۔ جھونپڑا نہیں بلکہ ایک ٹوٹا مکان تھا، اس مکان میں آپ تشریف لے گئے۔ اب ظاہری بات ہے، پیچھے کو آدمی پڑے تھے پکڑنے کے لیے، حضرت پریشان، اب میں کیا کروں؟ اس مکان کے اندر کوئی دوسرا تھا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز تھی نہیں، حضرت پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں واقعتاً پیاس لگی، حضرت نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو ایک مٹکا نظر آیا، مٹکا جو اوپر سے ٹوٹا تھا۔ اب اس مٹکے کو لے کے کیا کرے، بھرنا بھی تو چاہیے۔ اللہ پہ نظر کر کے وہ جو چھت کے اوپر سے جو نالا پائپ لائن ڈالتا ہے تو وہ نالا وہ باہر کو نکلا تھا، حضرت نے وہ ٹوٹا ہوا گھڑا وہاں پہ رکھ دیا۔ ٹوٹا ہوا گھڑا وہاں رکھنا تھا کہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا، آگے پیچھے کہیں بارش کا کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ اچانک بدلیاں آئی اور پانی نکلا اور پانی برسا، مٹکا بھر گیا۔ حضرت نے مٹکا لیا، وہیں پہ پانی بند۔ پھر دوبارہ ضرورت پیش آئی پانی کی، پھر دوبارہ حضرت نے وہیں پہ نالے کے قریب رکھا، دوبارہ اسی وقت جب کہ آپ نے نالے کے پاس مٹکا رکھا، وہ پانی برسا اور نالے سے پانی آپ کے گھڑے میں پہنچا۔ یہ تھے صاحب کرامات انسان۔ ان کے متعلق مجھے جنت پیش کرنی ہے کہ اللہ کی جنت کیسی، سمجھے، اللہ کی جنت میں ملنے والے ڈرنکس کیسے۔ ابھی ہم لوگ افطاری کے لیے آ رہے ہیں، سب ماشاءاللہ پانی کا انتظام کر رہا، کوئی گھر سے لا رہا، کوئی کہیں سے لا رہا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، لیکن اس پانی کو لیتے ہوئے نے پیتے ہوئے یہ بھی کہ اللہ یہ ہم نے جو کیا ہے وہ جنت پانے کے لیے، یہ اللہ اس کی برکت سے جنت کا ڈرنکس اور جنت کا شراب، جنت کا مشروب مجھے اور آپ کو اللہ تو عطا فرمان، مجھے عطا فرمائیے گا۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ ہمیشہ اپنا نیچے کا ہونٹ چاٹتے رہتے تھے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، فطری طور پر عادت کہ وہ ہونٹ چاٹتے رہتے۔ حضرت بڑھاپا آ چکا لیکن اس کے باوجود ہونٹ چاٹے۔ کسی نے فرمایا، حضرت یہ ہونٹ چاٹنا کاہے کو، اس کا معمہ کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ کیوں چاٹتے ہیں؟ حضرت نے پہلے تو بات
جو ہے ادھر ادھر تڑکھڑا دی، لیکن بہت ہی ضد پہ چڑھا تو فرمایا کہ بھائی سن، جب سننا چاہتا ہے تو سن، دین کے خاطر میدان میں آئے مقابلین سے لڑنے کے لیے، ہاں میدان میں آئے مقابلے کے لیے، تو اس وقت بہت سارے میرے ساتھی وہ تو زخمی ہو کے ایسے نیچے کو گر گئے، جاں بلب یعنی بالکل مرنا ان کے لیے مرنے کی تیاری تھی، اور واقعتاً انہیں اللہ پاک نے شہادتی عطا فرمائی، لیکن ابھی کچھ سانس چل رہا تھا، اور ان حضرات کے حق میں اللہ رب العزت نے شہادت مقدر کی تھی، اور اس موقع پر مجھے بھی کچھ لگا گھٹنوں میں، میں بھی دھڑام دے کے نیچے کو گر گیا تھا، البتہ میری شہادت مقدر نہیں تھی، فقط یہ کہ گھٹنوں میں لگا تھا، میں نیچے کو گر گیا۔ اللہ کا نظام آخر وقت کے اندر شہداء کے لیے اسی وقت سے سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جنت کا سلسلہ اسی وقت سے۔ یاسین شریف کو دیکھیے، یاسین شریف کے اندر جو ہے وہاں پر اس آدمی جس نے کہ دعوت دی تھی اور قوم نے پتھر مار کر جو ہے ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، جیسے ہی لوگوں نے پتھراؤ کیے اور وہ نیچے کو گر گئے اور مرنے کی تیاری تھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ادخل الجنہ، بس سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ شہید کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں تو شہید ہونے والا نہیں تھا، مجھے تو دوبارہ اللہ حیات دینے والے تھے، لیکن جتنے حضرات زخمی ہو کے نیچے گرے تھے، میں نے دیکھا کہ حوریں آئی، جنت کی عورتیں آئی، اور جنت کی عورتوں ان کے ہاتھوں میں وہ جو ہے جنت کا جام تھا، گلاس تھا، وہ گلاس یہ مرنے والے شہید ہونے والے کو وہ دے رہی تھی، وہ پی رہے تھے، اور پی کر وہ اللہ کو پیارے ہو رہے تھے۔ اتنے میں وہ حوروں نے وہ سارے گلاس تقسیم کرتے 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 انہوں نے ایک گلاس میری طرف، ایک حور نے میری طرف بڑھا دیا، میری طرف بڑھانا تھا کہ دوسری حور نے اس کو پکڑا اور یہ کہہ دیا ارے 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 یہ نہیں، یہ اس میں سے نہیں ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، ابھی تو اس کو زندہ رہنا ہے۔ فرمایا کہ وہ گلاس مجھ سے چھین تو لیا، مگر یہ کہ جو دینے والی نے دیا تھا تو اس وقت ہونٹ کے ساتھ وہ گلاس لگ گیا تھا، اس کی چاشنی ہونٹ کے اوپر لگ گئی۔ کیا بتاؤں، زمانہ گزر چکا لیکن اس کے باوجود اس کی چاشنی یہ ہونٹوں سے نہیں جا رہی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگاؤ، فقط ٹچ ہوا نے چاشنی لگی، زندگی بھر ہونٹ چوسنے والے بن گئے۔ تو حقیقی معنی میں اگر کوئی آدمی پی لے جنت کا شراب تو اس کا حال کیا ہوگا۔ بس اسی جنتی شراب کا تذکرہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے کرنا تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی اور کچھ اعمال میں نے منتخب کیے تھے، یہ اعمال کرو جنت پہ، یہ اعمال کرو مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کل انشاءاللہ ترتیب مدرسہ آئندہ کل موقوف ہے، تو آئندہ کل انشاءاللہ یہ ترتیب رہے گی، 15-20 منٹ کی تلاوت، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، تفسیر بھی ہوگی، آخری 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ختم خواجہ کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ تو ہے نا، ہاں تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں ذرا آمنے سامنے کو بیٹھ جائیں اور ذرا ختم خواجہ کے دانے یہاں پہ گھما دیں۔ دیکھو یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، بڑھ چڑھ کر دلچسپی کے ساتھ لینا چاہیے۔ کئی اکابر سے ہم نے اس کو سیکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء کے خانقاہوں میں جا کر ہم نے اس کو سیکھا ہے۔ جی آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، پھیلا دو بھائی جلدی سے، ڈال دو ایک آدمی وہاں پہ کھڑے ہو کے پھیلا دے اسے۔ درود شریف پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کچھ حضرات پیچھے بیٹھ جاؤ آمنے سامنے۔ ادھر پیچھے دے دیجیے، پیچھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب نے ہاتھ میں دانے لیے ہوں گے، سب پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ
لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا میں دانے پڑھ لیے تو سامنے رکھو، رکھ کر پھر آپس میں ملا لو، ملا کر پھر لے لو۔ دانے اگر ہاتھ میں لے لیے تو اب ہر دانے پر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پڑھ لیا ہو تو دانے کو رکھ لو، رکھ کر ملا لو، ملا کر پھر دوبارہ لے لو۔ بھائی دانے لے لیے تو اب ہر دانے پہ پھر سے پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ لا حول ولا لا حول ولا قوة۔ بھائی پڑھ لیا تو دانے کو کوئی ساتھی جو ہے جمع کر لے، باقی حضرات درود شریف پڑھ لیں، 2 منٹ کی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
مالک ہم سب کو تو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی معرفت و محبت عطا فرما، ہماری ہر چیز کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے کریم آقا ہمیشہ تیری طرف نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا روزے کی حالت کی دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہمارے روزے قبول فرما، نماز قبول فرما، تلاوت قبول فرما، جتنے بیٹھے آمین کہہ رہے سب کے آمین کو قبول فرما، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرما۔ یا اللہ گھر کے مسائل آسان فرما، گھروں میں برکت رحمت سلامتیاں نازل فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، بار بار رمضان عطا فرما، سر سے لے کے پاؤں تک کی ہر بیماری تو دور فرما۔ اے اللہ جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہارٹ، کینسر، کوما، شوگر، پریشر، ہر طرح کی بیماریوں سے ہر کسی کو جو مبتلا ہے نجات عطا فرما، عافیت والوں کو دوا میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان پریشان حالوں کی پریشانیاں تو دور فرما۔ اے کریم آقا رات و دن دعاؤں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، آج کی تاخیرات بھی ہمیں صحیح معنی میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو بھی خوش ہو جا، نبی جی کو بھی خوش کر دے، ہماری دعا معاذ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔